السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم اسلامیات کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفہیم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کون سی باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اس آیت کی تشریح آپ کے ٹاسک میں موجود ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے ہم اس ویڈیو کے توسط سے پیش کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کبھی عذاب بھیجنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس کا رسول اور ایمان والے ان میں موجود رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ قوم لوط کے متعلق فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 35۔ ہم نے اس بستی میں سے جو بھی مومن تھا نکال لیا، یعنی اللہ نے مومنوں کو بچا لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمام اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لو، پھر عذاب بڑھنا شروع ہوا۔ دیکھیے اس کے لیے سورۃ الہود آیت نمبر 40، سورۃ المؤمنین آیت نمبر 27۔ اس کا دوسرا حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے نا تو وہ اسے ہلاک نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا کہ جب وہ بخشش مانگتے ہوں تو اس کی دو توجیہ زیادہ معتبر ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی کچھ مسلمان مجبوراً مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے۔ ان کے استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، سورۃ الفتح آیت نمبر 25۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا عذاب دیتے دردناک عذاب۔ اور اس کی جو دوسری توجیہ ہے یا دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم میں ایسے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسے لوگ موجود تھے جو آئندہ چل کر مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اس لیے ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا جو سب کو سرے سے فنا کر ڈالے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے گا۔ اور آپ نے یہ آیت ہے اس میں سے آپ نے اردو مستعمل کثیر الاستعمال اور عربی مستعمل الفاظ وہ بھی تلاش کرنے ہیں، چونکہ آپ اس کی بار دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں۔ اور یہ آپ کا جو ٹاسک ہے اس میں نا کوسچن آنسر والی یہ ورک شیٹ نہیں لگی ہوئی تھی، تو یہ بھی میں نے اس کے اندر لگا دی ہے، یہ بھی آپ نے انشاءاللہ کوسچن آنسر اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔